بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے. طرح طرح کے آئٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے، یہی فضول خرچی نہیں ہے. بیڑی اور سگریٹ کھا کر اور تھوک دیا جائے پان کھا کر، صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے. سنو، اس نے مہمان نوازی کی تھی، جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی کہہ دیا یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی. اے ابو الحیثم، کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیسے لگ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ؟ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کیا کسی کو اچھا سے اچھا کھلانا بھی برا ہے؟ نہیں. پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں 2 مہمان ہے، مزید آدھا کلو گوشت میں کام چل جائے گا، تو پھر آپ آدھا کلو بکرا لائیں، آدھا کلو مچھلی لائیں، آدھا کلو پنیر لائیں، آدھا کلو دیسی لائیں، آدھا کلو. آپ اپنی بڑائی دکھا، دیکھو میں نے کتنے آئٹم آپ کے لیے بنا کے رکھ دیے. یہ فضول خرچی ہے جو جائز نہیں ہے، جو اس پر سوال تھا، حساب و کتاب تھا. اچھے کام پر بھی زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے. اب تو مدرسے والے سوچ رہے ہوں گے تو مولانا کہہ رہا زیادہ خرچ کرنا، تو مدرسے میں جو 100 دے رہے ہوں گے وہ بھی نہیں دیں گے. وہ کہیں گے ہم کیوں زیادہ خرچ کریں. میں نے سب کا سب منع کیا ہے. آپ کے پاس سے پوری دولت ہی 100 روپے ہے تو آپ ساری کی ساری 100 روپے نہیں دے سکتے. ابھی وہ بھی واقعات آئیں گے آپ کے سامنے، بتائیں گے. جب بتا رہے ہیں تو مکمل ہی بتا کر چھوڑیں گے، آپ کو بیچ میں پیاسا نہیں چھوڑیں گے. اب 100 روپے آپ کے پاس ہے، 100 ہی مدرسے کو دے دی، آپ کی پوری پوری 100. اب کیا کرو گے؟ شام کو کھانا کہاں سے آئے گا بیوی بچوں کے لیے؟ اللہ دے گا. پھر تو وہی حساب ہو گیا صوفیوں کی طرح، اللہ دے گا. بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، اللہ اللہ، شام کو کھانا کھا اللہ دے گا، اللہ. ایسی لوگوں کو تو میں نے کہا تھا حرام خور ہے یہ جہاں ملے آپ کو ان کو الٹی چھری سے کاٹو، 1000 جوتے مارو اور ایک دن یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے. ایسی لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا تھا ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہے جو سب سے مبارک دن، عید و بقرعید سے بھی زیادہ جس دن کی اہمیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے دن کو بھی عبادت کا دن نہیں بتایا ہے. کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعے کی نماز پڑھ لی اور جمعے کی نماز مکمل ہو گئی تو آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہٹو یہاں سے، نکلو یہاں سے، جاؤ. کہاں؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ. کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو. اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ. یعنی لوگوں کے حرام ٹکڑوں پہ مت پلو، ان کے اوپر بوجھ مت بنو، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ. اللہ کا حق ادا ہو گیا. اب مسجد میں مت بیٹھو، اب بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے باہر نکلو اور محنت کرو، مزدوری. اب یہ بیٹھا ہوا اللہ سجدے پہ سجدے ٹھونکتا جا رہا ہے، اللہ سبحان اللہ، تسبیح رکھ رہا ہے، مالائیں جپ رہا ہے. ادھر دوسرے لوگ پیدا ہو، رام 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 رام، ادھر ہرے رام کر رہے ہیں، ادھر اللہ 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 اللہ. بہت سے ملیں گے آپ کو، ٹرینوں میں بھی مل جائیں گے، ہرے رنگ کی چادر لے کر بھی مانگتے ہوئے صوفی لوگ، اور کہیں گے کیا فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں پہ چادر چڑھائی کرے، ان کو دے دو. اور شکلیں قسم خدا کی ایسی ہوتی ہیں، ان کی شکلیں ان بھیک مانگنے والوں کی صوفی، اگر ان کا چہرہ اگر دیکھ لو تو قسم خدا کی کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا. منہ میں منہ میں تمباکو اجمیر والے بابا، ایسے ان کے منہ سے جملے تک نہیں نکل سکتے. چہرے پہ ایسی آپ دیکھ کے دل رہ جائیں گے ان کے چہرے. ابو الحیثم انصاری کے اس واقعے کو سامنے رکھیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی. ایک روٹی اٹھائی. اب سنو، دیسی مرغا یا مٹن سامنے آ جائے
تو भूख दुगनी, अपने घर पे जितना खाते हो उससे डबल खाने वालों सुनो। इस पोजीशन में अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक रोटी उठाई, रोटी का साइज अल्लाह की कसम हमें नहीं मालूम कितना है। बुखारी की हदीस में से वो खुब्स का लफ्ज आया, खुब्जुल नकरा, एक रोटी उठाई। रोटियां छोटी भी बनती है और बड़ी भी बनती है। आप लोगों के इलाके में छोटी रोटी बनती है, हमारे वेस्ट यूपी की तरफ आ जाओ, मगरबी यूपी में तो बड़े साइज की रोटियां बनाई जाती हैं। हमें साइज नहीं मालूम कि वो कितनी बड़ी रोटी थी, हमें नहीं मालूम, न हदीस की किताबों में उस रोटी का साइज है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन नकरे का लफ्ज ये बता रहा है कि एक रोटी अल्लाह के नबी ने उठाई और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी और कहा, ऐ अबुल हैसम, इस एक रोटी को जिस पे मैंने 2 बोटियां रखी है, ये ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को दे आओ। आज 15 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ता हो गया है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरी बेटी फातिमा को खाना नसीब नहीं हुआ है। अबुल हैसम, अल्लाह के नबी जब ये बात कह रहे थे तो उनकी बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, इशारे से बुलाती है, ऐ अबुल हैसम अंदर आओ। उन्होंने एक बर्तन तैयार कर दिया और उस बर्तन के अंदर गोश्त भर दिया और कई रोटियां उस बर्तन में रख दी, दूसरे बर्तन में एक टिफिन तैयार कर दिया और कहा, एक रोटी और 2 बेटी में फातिमा का क्या होगा? लेके जाना ही है तो कुछ ज्यादा ले जाओ ताकि वो पेट भर के खा ले और उसके घर में जो हो 1-2 लोग तो वो भी पेट भर के खा ले। अबुल हैसम जब वो बर्तन लेके निकले तो अल्लाह के नबी ने दरवाजे से उनको तलब कर लिया, इधर आओ, मैंने तो एक रोटी और 2 बोटी दी थी, पूरे बर्तन को खोल के दिखाओ इसमें क्या है। खोल के देखा तो उसमें सालन भरा था, रोटियां एक नहीं कई रोटियां थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबुल हैसम, तुम्हारी दूसरी गलती ये है कि तुम मेरी बेटी की आदत खराब करने के लिए, मेरी बेटी की आदत को बिगाड़ने के लिए इतना खाना ले जा रहे हो। अगर वो आज पेट भर के खाना खा लेगी तो फिर वो अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकेगी। खाने के लिए उतनी जरूरत है जितने में इंसान जिंदा रहे और अपने रब का शुक्र अदा करता रहे। नहीं, अबुल हैसम ये गलती मत करो, जितना मैंने दिया उतना ही लेकर जाओ। फिर आपने वो सारा का सारा खाना वापस ले लिया। अबुल हैसम, इस इलाके के बहुत से गरीब लोग आज भी भूखे सो रहे होंगे, मेरी बेटी से ज्यादा जरूरतमंद वो लोग हैं, ये रोटियां उनमें पहुंचा दो और ये सालन उनमें पहुंचा दो। जब तुमने पूरा बकरा ही ज़िबा कर दिया तो अपने घर के साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखो और उनको भी पहुंचाओ और मेरी बेटी को उतना ही दे जितनी उसकी। अब कैसे लग रहा है? मुझे तो मालूम है तकरीर मेरी बस जब तक हो रही है तब तक के लिए आप सोचने पे मजबूर हैं, लेकिन कल आप जहां जाएंगे, आज ही जिनकी मेहमानी में आए होंगे तो कल सुबह उसके यहाँ भरपेट नाश्ता ही करके जाएंगे, भूखे पेट नहीं जाएंगे। वो भी भूखा पेट नहीं जाने देगा बेचारा, क्योंकि कल उसके इलाके में भी जलसा होना है, उधर आप भी तो जाओगे, उधर वो भी तो, फिर उधर आप भी जाओगे। होता है, खाने पीने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, खिलाने और पिलाने से भी मना नहीं कर रहा हूं। मेहमान नवाजी तो बड़ी अच्छी चीज है, खुशनसीब है वो इंसान जिसके घर में मेहमान आते हैं, उसके घर में बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन हर चीज पे फजूल खर्ची ये गलत चीज है, चाहे वो जायज काम हो या नाजायज। आइए और बातें की तरफ चलते।
حضرت کعب بن مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں اب سنیے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کعب بن مالک سے سلام نہ کرے۔ کعب بن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، تب ان سے کے لیے راستہ کھولا جائے گا۔ ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا۔ اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے، یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے کعب بن مالک سے، لیکن کعب بن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے، تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو، لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو۔ 8-10 دن گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم عائد کر دیا، اے کعب بن مالک تمہارے لیے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے، آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مصیبتیں دیکھیے، مصیبت صرف ایک نافرمانی، ایک جنگ میں جانا تھا، سارے صحابہ چلے گئے، یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، تندرست ہے، ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے، یہ لوگ جانے تو ہم تو دیر میں نکلیں گے، صبح پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی، غلبہ آ گیا آنکھوں میں، نیند چڑھ گئی، صبح کے ٹائم پہ آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے، 1-2 دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں، ابھی ہم یہ کام نپٹا لیں، ابھی ہم وہ کام نپٹا لیں، سستی اور چڑھی، کام کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے، اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آ گئے، تو اللہ کے نبی نے کلاس لی تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے پوری صحیح بات بتا دی، تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اب نماز میں بھی نہیں آ سکتے ہو مسجد کے اندر۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دروازے بند، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہی حکم نافذ کیا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، میں ہی سلام کرتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا؟ تو لوگ ہمیں اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے، کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس حال میں کئی دن گزر گئے، کعب بن مالک کہتے ہیں
یہ خوشخبری میں جناب محمد رسول اللہ سے سنو، جیسے ہی میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں صحابہ کرام میرا سواگت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے راستہ دے دیا، سب میرے طرف دوڑ پڑے، اے کعب بن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور میں ایک ہی بات کہتا جا رہا ہوں، مجھے یہ بات اللہ کے رسول سے سننی ہے۔ جیسے ہی ان کی نظر نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تم اپنی بیوی کو بلا سکتے ہو، آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو، لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہو۔ کعب بن مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا، گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آج آپ نے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ لوٹا دی، آج آپ نے میرے لیے جینے کا ایک دوسرا موقع دے دیا، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ اب اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں، میرے پاس جتنے گھر ہیں، میرے پاس جتنی زمین ہے، میرے پاس جتنے باغات ہیں، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا، وہ ساری کی ساری زمین، ساری پراپرٹی، سارے باغات، سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ نے کعب بن مالک کا ہاتھ پکڑا، آئے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، اپنے سارے باغات تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو، اپنے سارا مال، ساری دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہیں، جتنا دینا چاہو اتنا دے دو، ایک حصہ دے دو، دو حصہ دے دو، لیکن تم سارا کا سارا دے رہے ہو، خود سڑک پہ آنا چاہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کعب بن مالک کو سارا کا سارا مال خرچ کرنے سے روک دیا اور کیا کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتے ہو، فضول خرچی اللہ کی راہ میں بھی جائز نہیں ہے۔ آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تحاشا مال و دولت کو لٹانے والوں، بے ہزاروں سینکڑوں ٹن کھانا بنا کر برباد کرنے والوں، 10 اور 15 لوگوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہے، 500 آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں چور اور ڈاکوؤں کی طرح بنا کر لے کر کھلانے والوں، سنو، جب اللہ کی راہ میں سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچی جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ سوچا ہے ہم نے؟ اس بات کا احساس نہیں ہوگا۔ اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ کعب بن مالک اتنا اچھا کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول آج تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے، جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے، یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی، تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لڑکے کے باپ کے اوپر یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے کہ جب تک
وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے. رزقہن وقسمتہن بالمعروف. اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے. اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا. طلاق ہو گئی, تک 3 مہینے گزر گئی, لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے, تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن وقسمتہن بالمعروف. اس بچے کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے, تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی روزی روٹی, اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لانے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کے اوپر عائد ہے. لیکن اس نے بھی ایک شرط لگا دی, بالمعروف, معروف طریقے سے. سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا لباس کا جو چلن چل رہا ہے اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے, سماج کے حساب سے چلنا ہے. اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے, اس کو چکن اور مٹن نہیں, بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے. تمہارے سماج میں اگر 150 اور 200 روپے کی ساڑی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہیں تو تم 1000 کا سوٹ نہیں دو گے, وہی 150 اور 200 کی ساڑی اس عورت کو پہناؤ گے. اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو. اور لوگوں لڑکا میرا ہے, وہ میرے بچے کی ماں ہے, آج ہم نے طلاق دے دی ہے, وہ بچہ میرے پاس آنا ہے, اس کی ماں الگ ہوگی, وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا. لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں, مرغ مسلم کھلائیں. قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے. تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا, تمہیں اپنے معاشرے کے سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا. دستور کے مطابق بات جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا. تو حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو. یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون, ایک نیم بنا دیا کہ جب فضول خرچی تم نہیں کر سکتے. میں وید اور رامائن اور منتروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں. تاریخی تقریر, اتہاسی تقریریں ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آج کی طرح قرآن کی آیتیں جو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی نہیں, صرف قرآن کی آیتیں بھی لے کے چل رہا ہوں. ابھی دیکھتے جائیے, کعب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا, وہاں روک دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا, انہیں بھی فضول خرچی سے روکا. آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آئیں. ایک واقعہ, حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے. بخاری اٹھائیے, حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے. اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے. اس واقعے سے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے حضرت محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے, جملے دیکھ لیجیے, اے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا. اب مجھے کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں, نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا. خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں, جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ساتھ تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں, جو آیا اس کو جانا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں
بچے کی امید کم ہے تو امیدیں دنیا لگاتی ہے. شفا دینے والا اللہ ہے. جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا, اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نہ آئیں گی. ایسا آج تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ. ہاں اے اللہ کے نبی, موت و زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں, لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے. اے اللہ کے نبی, میری ایک بیٹی ہے, بس صرف میری ایک بیٹی ہے, میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں, وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے, وہ بھی شوہر والی ہے, اس کے بھی بچے ہیں, وہ اپنے سسرال جا چکی ہے, وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے. اے اللہ کے رسول, میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے, ایک اور مکان ہے, میرے پاس 2-3 باغات بھی ہیں, میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے, اب تو کوئی ہے نہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی, زمین و جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں, فی سبیل اللہ لٹا دوں, سب صدقہ کر دوں. اے اللہ کے نبی, کیسا رہے گا؟ اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگانا چاہیں لگا دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. بخاری کے الفاظ پر غور کرنا, ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. کہا اللہ کے نبی, میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ کروں, کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں, ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے. تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی, تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین و جائیداد کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ادھر دیکھو, یہ بات غور سے سنو, میں اپنی زمین و جائیداد ملکیت کے 3 حصے کر لیتا ہوں. 3 حصے, 2 حصے میں خرچ کر دیتا ہوں, 2 حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں, اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا, میری بیٹی میں اور میرے رشتہ داروں میں بڑھ جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں, ایسا تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو. اپنی ملکیت, اپنی پراپرٹی, اپنی زمین و جائیداد کا 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو. کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے, اگر 2/3 2/3 بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں. آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, تو میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ کام آ جائے گی. آپ نے فرمایا, اے سعد, تم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا آدھا آدھا حصہ کر کے آدھا مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو, آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو. تو کہا اللہ کے رسول, اگر آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اور اپنے مال و دولت سب کے 3 حصے کر کے 2 حصے, ایک حصہ میں اپنے پاس رکھ لوں, ایک حصہ میں خرچ کر دوں, 2 حصے میں اپنے پاس رکھ لوں, ایک حصہ میں خرچ کر دوں, یعنی 1/3 3 حصے کر کے. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 2 خرچ کر دوں, 1 روک لوں, اب کہہ رہے ہیں 3 حصے میں سے 2 خرچ کر دوں اور 1 خرچ کر دوں اور 2 روک لوں, 1 خرچ کر دوں. تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص, ہاں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو, 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو, اس کی وصیت جس کو چاہو کر سکتے ہو, جس کو دینا چاہو دے سکتے ہو, لیکن 2 حصے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے رشتہ داروں میں ترک
صدقے کے طور پہ تقسیم ہوں گے. 1/3 حصہ تم خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, صدقہ و خیرات دینا چاہو تو دے سکتے ہو. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے, یعنی میری مانو تو یہ بھی زیادہ ہے, لیکن 1/3 کا تمہیں اختیار ہے, 1/3 کا تمہیں اختیار ہے. یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ بخاری شریف کا یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو کہا, وہ بھی ان کی بیماری کے حال میں جو کہا, یہ حکم ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا مال خرچ کر کے خود سڑکوں پہ آ جائیں اور بھکاری بن جائیں, یہ جائز نہیں ہے. جب دینی کاموں میں حد سے زیادہ مال خرچ کر کے لٹانا جائز نہیں ہے, تو شادی اور بیاہ میں, آتش بازیوں میں, بیڑی اور سگریٹ میں, پان تمباکو میں اور شراب نوشی میں فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ یہ ہماری تقریر کا موضوع دوسرا ہے. ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے, ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے, ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو؟ جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ذہن اپنا بنائیے, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بولنے میں اعتدال, بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے, بیچ کا راستہ. ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے. عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے, جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو, غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو, اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے, سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ. آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے, آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا. لیجئے 2 مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے. 2 مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا, 4 مد کا 1 سا, 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ پونے 3 سیر, یعنی 2.5 کلو, 2.5 کلو. 4 مد کا 1 سا یعنی 2.5 کلو کا 1 سا, اور اللہ کے رسول 4 مد نہیں 2 مد یعنی 2.5 کلو سے آدھا تو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے, اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ, پانی میں فضول خرچی مت کرو. اب آپ اندازہ لگائیے, جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی 1.25 کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں, جب 1.25 کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے, وہ بھی نماز کے لیے, تو ہمیں بیڑی, سگریٹ, شراب اور پان تمباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ کون سا سماج دیتا ہے؟ کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ شادی میں 15, 20 اور 50 آدمی سے زیادہ 200 آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بکرے, قورمے, مچھلی, فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم الگ الگ 20 قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے ہم نے لیا یہ سب؟ جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. شادی کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے, ایک عورت کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا, اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں, میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا, اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت, اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی, اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں, یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں. وہ عورت وہیں بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے. وہی ایک صحابی بیٹھے تھے, کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں, میرے ساتھ نکاح کر دیجیے. ذرا دیکھیے تو صحیح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجیے. تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا. بخاری کے الفاظ دیکھیے, آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ ضروری ہے مہر. جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج اور سوسائٹی میں, نکاح کے وقت ایک قاضی کو نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کہنا دے رہے ہیں. پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے اس لڑکی کے پاس کہ تمہارا ہونے والا شوہر کتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے, کیا تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتے ہو, کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پر اور جتنا پر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے. لڑکی لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے, اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں, اپنی حیثیت کے مطابق دے. ارے ولیمے میں جب 5 لاکھ خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو 50,000 کا مہر کیوں نہیں دے سکتے؟ موٹر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, اور مہر دینے میں تمہیں اتنا مہر. شریعت میں جو مہر رکھو 66 روپے 40 پیسے. مہر فاطمہ رکھ دو, یہاں مہر فاطمہ یاد آ جاتا ہے, جہیز دیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں ہوتا ہے. مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے, اور جہیز دینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا. ایک تکیہ ہو, چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی, اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں, اور مٹی کے ساتھ برتن ہو, ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہو, یہ یاد نہیں آتا ہے. وہاں موٹر سائیکل یاد آتا ہے, وہاں موٹر سائیکل. اور کتنا کتنا برا تو بول چکا ہوں, اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے, کتنی بے شرمی ہے. ارے ہم انٹرنیشنل بھکاری میں بول چکے ہیں, موٹر سائیکل باندھنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں. لنگڑا لولا آدمی جو دروازے پہ آگے بھیک مانگتا, اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے دینے میں, چلو بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں. یہ دکان پہ بیٹھتا ہے, کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے, میرا بیٹا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے, دکان پہ آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ. اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے, اور بولے تو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے, یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے. کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہماری نظر میں 10-20 روپے والا بھکاری اتنا بڑا نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل مانگتا ہے, یہ اس سے بڑا بھکاری ہے. تو بھکاری مانو یا نہ مانو, مولانا جرجیز اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھکاری. مانگو موٹر سائیکل. اور ہمیں ضرور بتا دیا کرنا مولانا صاحب اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی, اس نے موٹر سائیکل مانگی تھی, تو میں اس کے منہ پہ کہوں گا اچھا یہی ہے انٹرنیشنل بھکاری. اور جب کسی کی موٹر سائیکل پہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بتانا مولانا صاحب یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو اس نے بھیک میں مانگی تھی, تو میں کہہ دوں گا نہیں مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے. کیوں؟ ارے تو خود بھکاری ہے تو مجھے کیا بٹھائے گا, تیرے پاس تو بٹھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تیری سائیکل پہ چلا جانا دوبارہ کر لوں گا, لیکن بھیک میں بھی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا دوبارہ. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بھیک میں ملی ہے, جہیز میں نہیں بولنا ہوگا, بھیک میں. جہیز کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے, ہماری نظر میں بھیک ہے. چاہے وہ مولوی مانگے, چاہے جرجیز مانگے, چاہے آپ مانگے, چاہے جو بھی مانگے. مدرسوں کے لیے آپ جلسے کر لیتے ہو, ہر سال جلسے میں اتنا چندہ کر لیتے ہو, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیٹی کیوں نہیں بن پاتی. مسجد کی کمیٹی بن جاتی, مدرسے کی کمیٹی بن جاتی. ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے, پنچایت بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے, گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے. فلاں بچہ لڑکی کو لے کے بھاگا, اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں. پنچایت فیصلہ کر رہی ہے, 2 آدمی 5 آدمی ادھر سے بیٹھ گئے, 5 آدمی اب پنچایت فیصلہ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, 4-5 لاکھ روپے دے دو. یا دوسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے, چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر. آیا پنچایت میں یہ فیصلے کرنے والوں, تمہارے یہاں جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے. تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے,
ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، پنچایت کہاں چلی جاتی ہے؟ اور شرابی کے بارے میں کوئی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اور شرابی کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں رکتا ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچایت بٹھا لیتے ہو، اور جو چیز میں تمہاری اولاد خود ملوث ہے اس کی پنچایت نہیں، یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچایت کرو گے، اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچایت نہیں کرو گے۔ یہ شریعت ہے، کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں، پرچونی کی دکان نہیں، جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو۔ شریعت ہے، اگر لڑکا لڑکی لے کے بھاگتا ہے اس کی پنچایتیں جڑتی ہیں، تو شرابی لڑکوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کو لڑکی دے نہ اس کی لڑکی لے، یہ پنچایتوں میں یہ طے ہونا چاہیے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اذان ہو رہی ہے، اور بے نمازی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹہلتے، پنچایت اور گاؤں کے سرپنچ کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف میٹنگیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ جبکہ بے نمازی کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بے نمازی اگر شادی شدہ ہے، اگر وہ نماز شادی سے پہلے پڑھتا تھا اور شادی کے بعد اگر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے یا نہ دے، عورت کسی نمازی عورت کے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ جہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے اس کے لیے کوئی پنچایتیں آپ نہیں بٹھاتے ہو، لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو پنچایتیں بیٹھ رہی ہیں، شرابیوں کے خلاف کوئی پنچایت نہیں بیٹھ رہی ہے۔ کہاں چلا گیا ہمارا سماج، کہاں چلی گئی ہماری سوسائٹی؟ اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو۔ وہ عورت کہتی ہے، پھر بات میں بہک گیا، کہتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کیا کہا، مہر بتاؤ دینے کے لیے کیا ہے، کیا دو گے مہر، کچھ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک بار اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھ کر آؤ۔ بخاری شریف کا واقعہ، کتاب النکاح، ایک بار گھر جاؤ، اگر کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ گیا اور واپس آیا، کہتا اللہ کے رسول میں گھر گیا، گھر میں لوگوں سے پوچھا، اپنے گھر والوں سے پوچھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ میں اس کو مہر دے سکوں۔ مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، اور شادی کا سپنا ہم تصور کریں ہمارے یہاں ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کام کرو ایک بار اور گھر چلے جاؤ۔ پھر کہا اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ، جاؤ اسی کو مہر بنا دیں گے، ارے کچھ تو دو اپنی ہونے والی بیوی کو۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول صرف اس لنگی کے جو میں پہنے ہوئے ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رات میں کبھی کبھی جب سردی لگتی ہے تو میرے پاس ایکسٹرا چادر بھی نہیں ہے، اسی لنگی کو کھولتا ہوں اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، یہ چادر کا بھی کام کرتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ لنگی لپیٹ کے باہر جاتا ہوں۔ آپ اگر کہیں تو آدھی لنگی اسی میں سے میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تصور کرو اس نکاح کا، قربان جائیے محمد رسول اللہ کی شریعت کیسے راستے نکال رہے ہیں۔ سماج میں بیٹھنے والے پنچایتیوں تم راستے نہیں نکال پاتے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب یہی ایک لنگی ہے تیرے پاس اور کوئی چادر بھی نہیں ہے تو وہ بھی تو پوری لنگی اس کو دے نہیں سکتا، آدھی دے رہا ہے، تو آدھی تیرے کسی کام کی نہیں اور آدھی اس کی بھی کسی کام کی نہیں، یہ لے کے کیا کرے گی جب اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ یہ پہن سکتی نہ تو پہن سکتی، تو لے کے کیا کریں گے اس کو؟ اپنے پاس رکھ۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اللہ کے رسول بھی تھوڑی حدیث کا نقشہ دو، بخاری کے الفاظ پر غور کرو، اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے، وہ صحابی بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے،
جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر، تو یہ سوچ کر اٹھ گئے کیا میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تو چلنے لگے، کسی سے کچھ نہیں کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے چلنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا ادھر آؤ۔ وہ پلٹے، کیا بات ہے، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں، کچھ کماؤں گا، گھر میں اور بھی لوگ ہیں ان کے لیے محنت مزدوری کروں گا، جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو میرے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قرآن کچھ یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت۔ اس نے 4-5 سورتوں کے نام گنائے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کیا، یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے پھر ایک سوال کیا، کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے، حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں۔ فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو، اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو، اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا۔ فرمایا اے عورت، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے گا۔ کیا تو قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی مہر پر تو نکاح کر لے گی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا، خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، نہ بارات کا پتہ چلا، نہ موٹر سائیکل کا پتہ چلا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابھرنا ملا گیا، نہ آتش بازی چھٹی، نہ لڑکی والوں نے کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے، اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں، اس لیے قاضی ولی بن گیا۔ آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی۔ اسلام اس طریقے سے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے۔ سن لو، سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر میں پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے۔ اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے۔ سماج کے لوگوں، نظریں ڈالو تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل ہونے کی وجہ سے ان خوبصورت لڑکیوں کی نکاح نہیں ہو رہے ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سماج والوں، جس طرح مدرسے چلانے کے لیے اٹھے ہو، مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو، اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو، ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرا سکتے۔ یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادی۔ آج ہماری نوجوان نسل فضول خرچی میں جب بڑی تو اتنی بڑی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ آج 27 فروری ہے، جب پہلی جنوری تھی، 1 جنوری، 2 مہینے پہلے پروگرام نہیں چل رہے تھے، کہیں لاک ڈاؤن کا اثر تھا اور میں اپنے شہر میں ہی تھا، اپنے اٹاوا میں۔ 31 دسمبر کو میں کچھ دیر رات تک پڑھتا رہا اور کچھ چیزیں لوگوں نے ہمارے ایک گروپ کے اندر کچھ بھیجی تھی تو میں اس کو پڑھ رہا تھا موبائل پر۔ کیا ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی نظر ڈالی، آپ یقین مانیے جن لوگوں کے سروں پر NRC اور CAA کی تلوار لٹک رہی ہو، یہ مسلمان اور اس کی نوجوان نسل، غور کیجیے آپ، 31 دسمبر کے رات کے 11:55 کے بعد جو نمبر سامنے آتا ہے وہ کہیں اور کا نہیں،
میں آپ کو یوپی کا منظر بتلا رہا ہوں اپنے علاقے، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور 12:10 پہ مجھے پتا چل گیا، میں اپنے گھر پہ ہی تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ جرجیت صاحب جس بستی میں آپ رہتے ہو اسی بستی کے اندر جشن منایا گیا 1 جنوری کا رات کے 12 بجے۔ جو تمہاری نصیحتیں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتے ہیں، انہی لوگوں نے ڈانس کیا ہے، ڈانس۔ میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو میں اس وقت کانپ کے رہ گیا جب پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اس سماج میں رہنے والے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شراب کے نشے میں ڈانس کیا اور ناچا، اور یہ سب کرنے والے غیر مسلم نہیں، مسلمان تھے اور ہمارے اپنے تھے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خدمت دیے ہو، جس مسجد میں جب میں اٹھاوا ہوتا ہوں تو جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں، جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں، وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد پورے انڈیا میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ شاہی مسجد ہے، 600 سال پرانی مسجد، کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی۔ اس محلے کا میں رہنے والا، اسی مسجد کے نام پر ہمارے محلے کا نام ہے محلہ شاہی جامع مسجد، اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی جرجیت، 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے، یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے، نوجوان نسل نے، جن کے تم امام ہو، جن کے تم قائد ہو، جس بستی میں تم ہے۔ شراب کے نشے میں لڑکے اور لڑکی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک انصاری نے دعوت کر دی، وہ شراب جو حرام نہیں ہوئی تھی جب تو مدینے میں ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کے کھانے پر، اور اس کھانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کھانے ہی کے بعد شراب رکھ دی۔ صحابہ کرام نے شراب بھی پی لی کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی اس کو، اور جیسے ہی شراب کے نشے میں آئے تو اسی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی یا عشاء کی، اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے جس نے دعوت کی تھی اپنے گھر پر، اس نے وہیں پر چٹائی بچھا دی اور کہا کہ لوگوں ہم نے اور تم نے شراب پی رکھی ہے، اس لیے اس حال میں مسجد میں نہ جائیں، یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا اور باقی سارے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ راوی کو شک ہے وہ مغرب کی نماز کی یا عشاء کی، اور نماز کی نیت جیسی باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت ہونے لگی، اور قرآن کی یہ 7 آیتیں تو بالکل صحیح پڑھ لی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ یہاں تک تو اس صحابی نے آیتیں صحیح پڑھی، لیکن شراب کا نشہ جب کھوپڑی پہ چڑھنے لگا تو اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کی جو سورت پڑھی تو اس میں گڑبڑا گئے، اور نشے کی حالت میں
وہ قرآن غلط پڑھنے لگے، سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ سورہ کافرون کی تلاوت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان خداؤں کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو۔ لیکن وہ صحابی گڑبڑا گئے اور انہوں نے قرآن کی آیت سورت اس طریقے سے پڑھ دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو ہم بھی مانتے اور پوچھتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کی پوجا تم کرتے ہو، ان کی ہم بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا معنی ہی نہیں، آیت ہی غلط پڑھ دی۔ اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے نماز پڑھ لی گئی، لیکن یہاں نماز پڑھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور محمد رسول اللہ کو باخبر کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جایا کرو جب تم نشے میں ہوا کرو، جب تم شراب پی لیا کرو تو تم نماز نہ پڑھا کرو، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک یہ تم نشے میں ہو۔ جب نشہ اتر جائے تب تم مسجد میں جایا کرو اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب تمہارے منہ سے جو نکل رہا تم اس کو سمجھنے لگو، حتی تعلموا ما تقولون، جو تم بول رہے ہو اس کو سمجھنے لگو کہ میں کیا بول رہا ہوں، تب تم نماز پڑھنے جاؤ۔ اس آیت نے صحابہ کرام کی زندگی بدل دی۔ یا اللہ اب ہمارے یہ دن آ گئے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو، یعنی نماز کے لیے روک دیا گیا۔ یہ شراب اتنی بری چیز ہے، اس کو پینے کے بعد جب ہم نشہ آ جائے تو نماز مت پڑھے۔ یا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم شراب پی کر نماز کو چھوڑ دیں یا نماز کے لیے ہم شراب کو چھوڑ دیں؟ دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا پڑے گی۔ کیا میں شراب پی لوں تو نماز چھوڑوں یا نماز کے لیے شراب چھوڑوں؟ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، کہنے لگے اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شراب پی کر نماز چھوڑ دوں؟ اے اللہ ہزاروں شراب قربان لیکن نماز کو قربان نہیں ہونے دوں گا۔ اب صحابہ نے ٹائم ٹیبل چینج کر دیا اور وہ اب دیکھتے تھے کہ ظہر کا وقت قریب ہے تو شراب ہی نہیں پیتے تھے۔ نہیں ظہر کے بعد پیئیں گے، نماز پڑھ کے آئے نہیں پہلے کھانا کھا لو، ابھی شراب پیئیں گے تو گھر میں اچھا نہیں لگے گا، کھانا کھا لو۔ کھانا نہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد تو نیند اپنے آپ آنے لگی۔ عرب کے اندر کیلوری کی عادت تھی، سو گئے، نیند تو ایسی آ رہی، شراب پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اٹھے چلو پی لے شراب، ارے اب کیا پیئے، اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر پیئیں گے تو نشہ آ جائے گا، نشہ آئے گا تو پھر ہم شراب اب نماز نہیں پڑھ پائیں گے اور نماز چھوڑ گئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہم جان بوجھ کر نہیں اس نے بہت سے صحابہ کی نمازیں شراب چھڑوا دی، لیکن ایک مجلس میں جب شراب کا دور چلنے لگا تو انصاری مہاجر انصاریوں کو گالی دینے لگے۔ شراب کے نشے میں انصاری مہاجر کہنے لگے اے مدینے والو تم ہمارے نوکر ہو، اے مدینے والو، اے انصاریو ہم سب سے افضل ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کی قوم کے، ہم تو قریشی لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہمارے خاندان میں آئے ہیں اس لیے ہم سے افضل ہیں۔ انصاری بھی شراب کے نشے میں الٹا سیدھا بولنے لگے، ارے اے مکے والو تم ہم سے بڑے ہو، تم ہم سے اونچے ہو، ارے رہنے کو گھر نہیں تھا، مکے سے نکالے گئے ہو، ہم نے تمہیں رہنے کو گھر دیا، تم بھوکے تھے، ہم نے تمہیں کھانا دیا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، ہم نے تمہیں پہننے کو کپڑے دیے، اور آج ہماری بلی ہمیں کو میاؤں، ہماری بلی آج ہمیں کو گھرا رہی ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں تم سے بڑے ہیں، تم ہم سے بڑے ہو نہیں سکتے، تم کو پناہ ہم نے دی، اپنے گھر میں ہم نے رکھا تم کو، ہم سب سے اوپر۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز گئی، انصاری اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور مہاجر اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کیا میں یہی زندگی کے لیے زندہ ہوں جس چیز کو ہم ختم کرنے آئے تھے، امیری اور غریبی کو مٹانے آئے تھے، ذات
جات پات ختم کرنے آئے تھے، اونچ نیچ ختم کرنے آئے تھے، تقوی کی بنیاد پر کسی کو بڑا اور چھوٹا بنانے آئے تھے۔ آج یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی حکم نافذ فرما دے۔ یہاں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج کے بعد تمہارے اوپر شراب بھی اور جوا بھی اور بتوں کے کھان بھی اور فال کے تیر، جوئے کے پاسے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، رجس من عمل الشیطان، تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہے، شیطان کی گندگی ہے، ان سے بچو۔ لیجئے اب حرام کر دی گئی ہمیشہ شراب۔ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے چھوڑ دی، جس حال میں شراب رکھی تھی اسی حال میں پھینک دی، شراب پانی کی طرح بہائی گئی۔ اب غور سے سننا، اور اے نوجوانوں یہ واقعہ تمہارے لیے، اور سنو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اس سے تمہیں شراب کی برائی نظر آئے گی۔ سنو، جو واقعہ میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں یہ تمہارے دل کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے آنکھوں میں آنسو لے آئے گا، یہ واقعہ تمہارے دلوں میں عبرت پیدا کر دے گا۔ سنیے، اللہ کے نبی نے جب شراب حرام کر دی تو زندگی بھر پھر کسی صحابی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال وہ زندہ رہے، خلیفہ رہے، شراب ان کے زمانے میں بھی حرام رہی اور صحابہ نے بالکل شراب چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 4-5 سال تک کسی نے شراب نہیں پی، کیونکہ جانتے تھے شراب پینے کی ایک سزا متعین ہے، 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے۔ اس لیے کوڑوں کے ڈر سے پہلی بات تو سارے صحابہ نے چھوڑ دیا، اور جو لوگ کبھی کبھی پی لیتے وہ اس لیے نہیں پی رہے کہ 40 کوڑے کون کھائے گا، ایک کوڑے میں تو چمڑی ادھر جاتی ہے، 40 کوڑے کون کھائے گا۔ 4-5 سال گزر گئے، اس بیچ میں ایک صحابی ہے، غور سے سننا، صحابی ہے، نام ہے ان کا قدامہ ابن مظعون، نام ہے اس صحابی کا قدامہ ابن مظعون۔ نوجوانوں یہ واقعہ صرف تمہارے لیے، آج کی نوجوان نسل شراب کی طرف بہت تیزی سے بہک رہی ہے۔ جب 1 جنوری کو ہمارے یہاں لڑکیوں نے شراب پی ہو، اور کالج کے لڑکیوں نے شراب پی ہو، اور اس کے بعد ناچ ڈانس کیا ہو، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ نوجوان نسل لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شراب کی طرف کیسے بہک رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ سنیے، قدامہ ابن مظعون لوگ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو 20 بیماری ملوث ہے، 20 بیماری میں ملوث ہے۔ ان کو سر میں درد بھی رہنے لگا، ان کو پیٹ میں درد بھی، ہڈیوں میں درد بھی، وہ کبھی کبھی اڑتے تو مسجد میں چلے جاتے اور کبھی بیچارے گھڑی پہ نماز پڑھ لیتے اپنے بستر پر۔ ایک رات ان کو درد ہونے لگا۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنا، قدامہ ابن مظعون کو 20 بیماری تھی، 20 بیماریوں نے ان کو گھیر لیا۔ ایک دن ان کو درد ہونے لگا، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک دن ان کو درد ہوا رات میں، اور وہ درد اتنا تیز تھا کہ برداشت سے باہر ہو گیا، اور وہ چیختے رہے، چلا رہے، درد میرا برداشت نہیں ہو رہا۔ اس رات میں کہاں حکیم ملیں گے، کہاں ڈاکٹر ملے گا، اور اس زمانے میں کوئی ایسی دوا بھی نہیں تھی جو درد کو فوراً بند کر دے۔ ہمارے ہاں کوئی ایک راستہ ہے، بہت تیز درد ہو رہا ہو تو رات میں کہاں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، یہ نیند کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے، اس کو کھا لو، کم سے کم نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، صبح پھر ڈاکٹر کو دکھایا جائے گا۔ سن لیجئے، بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اور بغیر کسی بڑے ڈاکٹر کے نیند کی گولی لکھے ہوئے اپنی مرضی سے جو لوگ نیند کی ٹیبلٹ درد کی وجہ سے کھا کے سو جاتے ہیں رات میں، یہ بھی شراب پینے کے حکم میں داخل ہے۔ نوٹ کریے گا میری بات کو، اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا اور آپ نے اپنی مرضی سے ٹیبلٹ کھا لی تو آپ نے ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے، آپ نے شراب۔
قدامہ ابن مظعون کے گھر والے کہنے لگے اتنی تیز درد ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، حرام ہو جانے کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، بہت درد ہو رہا ہے آپ کو، ایسا کر لو آدھا گلاس شراب ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، 2 گھونٹ شراب 3 گھونٹ شراب یہ پی لیجیے، اس سے آپ کو نیند آ جائے گی اور آپ آرام سے سو جائیں گے، کل صبح کسی اچھے حکیم سے مل کر آپ کا علاج کرایا جائے گا، کم سے کم رات کو آپ کی کٹ جائے گی۔ قدامہ ابن مظعون نے سوچا کہ مجھے بیسیوں بیماری ہے اور درد بہت زیادہ ہے، اس لیے مجبوری میں شامل ہے، لہذا ایسی مجبوری میں شراب پینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ اس مجبوری میں 2 گھونٹ شراب پی لیتا ہوں۔ قدامہ ابن مظعون نے اپنے گھر والوں سے کہا وہ شراب کی بوتل لے آیا اور 2 یا 3 گھونٹ آدھا گلاس کے تقریباً شراب ان کو پلا دی گئی، تھوڑی دیر کے بعد ان کو غنود کی آ گئی اور وہ سو گئے، اور سونے کے بعد ان کی نیند صبح ہی کھلتی ہے، لیکن صبح تک یہ خبر 2-3 صحابیوں کو پتہ چل گئی جن میں ابو ہریرہ بھی شامل تھے، اور یہ لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین کیا شراب حرام نہیں ہوئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے، کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی ہے۔ اچھا بیمار تھے اور ان کو بہت درد تھا، اس لیے وہ وہاں چلے گئے اور شراب پی لیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے قاصد کو بھیجا جاؤ قدامہ ابن مظعون کو میرے آفس میں دربار خلافت میں لے کر آؤ۔ عمر فاروق کا قاصد جاتا ہے اور قدامہ ابن مظعون سے کہتا ہے آپ کو امیر المومنین حضرت عمر بلا رہے ہیں۔ کہا بیمار ہے یہ تو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اے میرے بیٹے مجھے کھڑا کرو، ان کو کھڑا کیا گیا۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا ایک بیٹا میرے دائیں طرف آئے اور دوسرا بیٹا میرے بائیں طرف آئے، اور خود بیچ میں چلے اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں بیٹوں کے کاندھوں پہ رکھ لیے اور کہا اس حال میں مجھے لے کے چلو امیر المومنین کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس، اس حال میں ان کو لے کر جایا گیا۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا، فرمایا اے قدامہ ابن مظعون میں نے ایسا سنا ہے کہ کل کی رات تم نے شراب پی لی، کیا یہ صحیح ہے؟ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں ہاں اے امیر المومنین آپ کو تو معلوم ہی ہے مجھے کتنی بیماریاں ہیں، کئی مرتبہ تو آپ بھی مجھے دیکھنے کے لیے گھر پہ آئے، جب میں مسجد میں نہیں پہنچ پاتا تو آپ میری عیادت کے لیے گھر آتے اور میری خیر خبر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور اب بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں، کل رات مجھے بہت درد ہوا، میں بے چین ہو گیا اور بہت زیادہ مجبوری میں نے تھوڑی سی کل شراب پی لی۔ حضرت عمر نے یہ دائنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ مار دیا۔ اے قدامہ یہ تم نے کیا کیا؟ اے قدامہ شراب پینے والے کی حد جانتے ہو کیا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ اے قدامہ معلوم تھا پھر بھی تم نے شراب پی لی؟ شراب پینے والے کے لیے تمہارے نبی نے اللہ کے نبی نے 40 کوڑ کی سزا متعین کی ہے۔ حضرت قدامہ کہتے ہاں معلوم ہے اے امیر المومنین، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماری ہے اور رات میں اتنا تیز درد تھا کہ برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں نے مجبوری میں شراب پی ہے، اس لیے میرے لیے مجبوری میں شراب کی رخصت شریعت دیتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے قدامہ شریعت تمہیں کہاں رخصت دیتی ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی تھی، اس کے بعد جو لوگ شراب پیتے
کسی نے کہا مجھے بخار تھا پھر بھی نبی نے ان کو 40 کوڑے لگائے، کسی نے کہا مجھے یہ بیماری تھی نبی نے پھر بھی 40 کوڑے لگائے۔ اے قدامہ، اللہ کے رسول نے کبھی کسی بیمار آدمی کو بھی شراب پینے کے بعد یہ سوچ کر نہیں چھوڑا کہ اس نے تو اس بیماری میں شراب پی لی اس لیے چھوڑ دیا جائے، تمہیں رخصت کہاں سے مل گئی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور دوسرے صحابہ، اے امیر المومنین یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ کمزوری بھی ہے اور شراب انہوں نے بہت زیادہ مجبوری میں پی ہے، لہذا ان کو کوڑے تو نہیں مارے جانے چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا بڑے بڑے جید صحابہ کو بلا اور میٹنگ کرو، اسی وقت میٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت سے صحابہ آج بھی موجود ہیں، مجھے صرف ایک دلیل دے دو، مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا ہو۔ ہم ابھی چھوڑ دیں گے لیکن کوئی بھی صحابی پیش نہیں کر سکا کہ اللہ کے نبی نے کسی مجبور کو مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ حضرت عمر نے کہا جب تم لوگ دلیل نہیں دے پائے تو مجھے حضرت قدامہ ابن مظعون کو کوڑے مارنا پڑیں گے۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں طے ہوتا ہے امیر المومنین آپ کو اختیار ہے، آپ اس بوڑھے آدمی کو کوڑے ماریے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے شراب پی ہے، کوڑے لگنا چاہیے 40 کوڑے، لیکن ہماری گزارش اپیل درخواست یہ ہے، ہماری ریکویسٹ یہ ہے ابھی یہ بہت بیمار ہے، BCO بیماری ہے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آئے ہیں اور ان کے بیٹوں نے یہاں کھڑا کر دیا ہے، یہ ابھی اپنے گھر پر جائیں گے تو اکیلے چل نہیں پائیں گے، ان کو بیٹے سہارا دے کر جائیں گے، ابھی یہ نماز بھی گھر پہ پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں، تھوڑی طاقت آ جانے دیجئے، کمزوری دور ہو جانے دیجئے، یہ BCO بیماری میں تھوڑی سی طبیعت صحیح ہو جائے، یہ اپنے آپ چلنے پھرنے لگے اور مسجد میں آنے جانے لگے، تب آپ ان کو 40 کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا افسوس اے ابو ہریرہ میں تمہاری یہ ریکویسٹ نہیں مان سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو 1 ہفتے کی مہلت دے دوں، میں ان کو 10 دن کی مہلت دے دوں کہ یہ حکیم سے علاج کرائیں اور ان کو طاقت آ جائے، میں ان کی طاقت کے آنے میں 10 دن انتظار کروں اور جب تک ان کو طاقت آئے یہ چلنے پھرنے لگے، پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں میرا ہی انتقال ہو جائے، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ اے ابو ہریرہ اور اے صحابیوں، اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے میں ہی اگر مر گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا جب شراب پینے کا مجرم تیری عدالت میں آ گیا تو نے اس کو اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تو کوڑے کیوں نہیں لگائے؟ اے ابو ہریرہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ افسوس ہے میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا اور ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ BCO بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے آپ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، اپنے بیٹوں کے سہارے چل کے آئے، اس کے باوجود ان کو کہا گیا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، کہا گیا اوپر کی قمیض اتارو، کرتا اوپر کا اتارا گیا، لنگی اس کی ٹائٹ باندھو، ان کی لنگی ٹائٹ باندھ دی گئی اور کوڑے مارنے والے کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا ان کی پیٹھ پر 40 کوڑے مارو۔ اس جلاد نے، اس کوڑے مارنے والے نے حضرت قدامہ ابن مظعون جیسے بوڑھے آدمی کو جو BCO بیماری میں مبتلا تھے، ان کو جنہوں نے بہت زیادہ درد ہونے کے بعد تھوڑی سی شراب پی لی تھی مجبوری میں، ان کو آدھا گلاس صرف 2-3 گھونٹ شراب پی لی تھی بس، وہ بھی مجبوری میں، ان کو اس حال میں کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ 40 کوڑے تو وہ کھا گئے، اللہ اللہ کر کے ان کو پیٹھ پہ پڑ گئے اور پھر ان کے دونوں بیٹے ان کو لے کر گھر آئے۔ جو چیز مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ 40 کوڑے کھانے کے بعد
پھر قدامہ ابن مظعون 2 سال یا 3 سال تک زندہ رہے. پڑھیے علی صحابہ فی تمیز الصحابہ حافظ احمد ابن حجر اسقلانی کی. میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے, 2 یا 3 سال زندہ رہے, لیکن یہ بوڑھے آدمی اور 20 بیماری میں مبتلا تھے. 40 کوڑے کھانے کے بعد ان کی صحت اتنی گر گئی کہ 40 کوڑے کھانے کے بعد 2 یا 3 سال پھر بستر ہی پر پڑے رہے. پھر ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں نہیں جا سکے, اور ان کی ہڈیوں میں اتنا درد ہو گیا تھا کوڑے کھانے کے بعد کہ پھر وہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کے بھی محتاج ہو گئے. اسی بستر پہ ان کو کرایا جاتا اور باہر لیٹرین پھینک دی جاتی, اور پھر اس 40 کوڑے کھانے کے بعد 2 یا 3 سال اسی بستر پر رہے, اور اسی بستر پر ان کا انتقال ہو گیا. پھر وہ پوری زندگی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے. اس منظر کو سوچئے اور اپنے دلوں میں جھانکیے. اے نوجوانوں, تم تو اتنے بوڑھے بھی نہیں ہو, اتنی مجبوری بھی نہیں ہے, اور اتنی مجبوری ہو بھی تب بھی شراب جائز نہیں ہے. پھر تمہیں حالت تندرستی میں اور ہٹے کٹے ہونے کے بعد تمہیں شراب پینے کی اجازت کون سا سماج دیتا ہے؟ اور افسوس ہے اس سماج پر, لڑکے لڑکی کی پنچایت اٹھا لی جائے, لیکن جس کی بیماری میں بھی شراب پینے کی اجازت نہ ہو, ایسے آدمی کو معاشرے میں اور سماج میں رہنے کی اور کھل کر شراب پینے کی اجازت ہو, اور اس کے بارے میں کوئی پنچایت بھی نہ بیٹھتی ہو. افسوس ہے ایسے سماج پر, افسوس ہے ایسی سوسائٹی پر, اور افسوس ہے ایسے فیصلہ کرنے والوں پر جو اپنے مطلب کے فیصلے تو کرتے ہیں اور شرابیوں کے لیے اور زناکاروں کے لیے کوئی پنچایت نہیں بیٹھتی. شراب میں پیسہ خرچ ہو یہ بھی فضول خرچی. تو جب دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے تو ان چیزوں میں فضول خرچی کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, 2:45 سے 4:45 تک میں نے آپ کے ساتھ. ایک بات بہت غور سے سن لیں, ہرن پور والے بھی, ہاتھ کاٹھی والے بھی, اور یہاں سے جہاں جہاں میرے پروگرام ہیں جھارکھنڈ میں بھی, یہ طریقہ آپ کا بہت غلط ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ کو 12 بجے ٹائم دیا جائے گا اور ٹائم ہے مجھے 2:45 بجے. غلط ہے. میں 12 بجے کے بعد اب کہیں ٹائم نہیں دوں گا. آپ یاد رکھیے گا, کسی بھی جگہ آپ کے مدرسے کا چندہ ہے, آپ 10 بجے سے 12 بجے تک خوب چندہ دیتے ہیں, لیکن 12 بجے کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملے گا ہم ٹائم دیں گے. غور سے سن لیجیے, یہ بہت بڑا طریقہ غلط ہے. آپ 12 بجے مجھے کہیں اور 12 بجے سے میں کتاب پڑھ رہا ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں آپ آئیں اور مجھے ٹائم دیں 2 بجے, یا میں شروع میں سو سکوں نہ آخر, اور میرا کل بھی پروگرام ہے, پھر پرسوں میں ڈیٹ پہ جانا ہے, تاریخ ہے ہماری کوٹ میں بنانا. تو میرے بھائیوں, ہم بھی انسان ہیں, کوئی جنریٹر نہیں. ایک معیار بنائیے 10 سے 12, صرف جھارکھنڈ اور بہار کے لیے. بنگال والے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, 10 بجے ٹائم دے دیتے ہیں اور 12 بجے جلسہ ختم ہے. جلسے کا اصل ٹائم یہی ہوتا ہے 10 سے 12. لیکن چلیے, آپ کے یہاں اگر اور بڑھ سکتا ہے تو 12 بجے بھی بہت ہو گیا بھائی. آپ کتنا چندہ کریں گے؟ اور اتنا چندہ ہوا کہ میری تقریر ہو رہی تھی اور وہاں چندہ گنا جا رہا تھا, لیکن صبح اگر پوچھو گے کمیٹی والوں سے تو کیا کہیں گے؟ چندہ ہی نہیں ہوا, لوگوں نے دیا ہی نہیں ہے. میری 20 سال کی پوری زندگی گزر گئی جلسوں میں, آج تک مجھے کسی مدرسے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو یہ کہے کہ بہت اچھا چندہ ہوا. 20 سال سے ابھی تک تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے. چاہے کتنا ہو جائے وہ یہی کہیں گے ہوا ہی نہیں, مولانا بہت کم چندہ ہوا ہے, ملا ہی نہیں. تو یہ ناشکری بھی نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہوا ہے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کا, کیونکہ آپ کو اپنے پاس تو رکھنا نہیں ہے, مدرسہ اللہ کے لیے آپ نے چلایا ہے, اللہ اس میں برکت دے. اللہ تو وہ ہے میرے بھائیوں کہ جو ایک گلاس دودھ کو 116 صحابہ کو پلوا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو معجزہ تھا. آپ مدرسے اللہ کے لیے نیت کریے, خلوص ہو, تو انشاءاللہ جتنا کم چندہ ہوگا اسی میں برکت ہوگی اور پورے سال آپ کا خرچہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے, بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, گناہوں کو بخش دے, فضول خرچی سے ہمیں بچائے, ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے, ہمیں صحیح سمت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ